ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عزیز بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ بچوں، جو ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے آپ سے مخاطب ہونے کا ہر ہفتے کو، اس میں ہم نے کافی ساری باتیں آپ کو بتائی ہیں، سیکھی ہیں۔ جو پہلی بات تھی، تھوڑا سا اس کی ریویژن ہو جائے۔ پہلی بات جو تھی وہ نماز کے بارے میں آپ سے کی تھی، تو ماشاءاللہ جو بچے اب نماز پڑھتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، شاباش، نیچے کر لیں۔ اور دوسری بات آپ لوگوں سے یہ کی تھی کہ آپ نے صبح اور شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو جو بچے، دیکھیں سچ بولنا ہے، جو بچے سبحان اللہ و بحمدہ روزانہ کہتے ہیں 100 دفعہ، صبح بھی شام بھی، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہیں؟ شاباش، نیچے کریں ہاتھ۔ اور پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم نے صاف ستھرا رہنا ہے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو کون سے بچے ہیں جو اب کوشش کرتے ہیں کہ وہ ریپر نیچے نہیں پھینکیں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ ویسے بھی اب نا یہ ریپر کم نظر آ رہے ہیں، نیچے کاغذ کم نظر آ رہے ہیں پہلے کی نسبت۔ بہت اچھی بات ہے، نیچے کریں ہاتھ۔ اچھا بچوں، آج کا ہمارا موضوع ہے چوری۔ یہ چوری جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ چوری اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں چور کی سزا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، اس کی سزا یہ رکھی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ چوری کتنا بڑا جرم ہے۔ بچوں، میں آپ کو تھوڑی سی یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، تمام بچے ذہن میں رکھیں، کبھی آپ کے پاس کاپی نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، پنسل نہیں ہے مثلاً، اور پیسے بھی نہیں ہیں، تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کبھی بھی آپ نے کسی کلاس فیلو کی جو بیگ ہے اس سے کوئی چیز نہیں نکالنی اس کی اجازت کے بغیر۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، مثلاً کتاب کے، کاپی کے، کوئی مسئلہ بن گیا، اپنی ٹیچر سے بات کریں، اسکول کے پرنسپل سے بات کریں، لیکن بچوں یہ آپ نے دل سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے چوری نہیں کرنی۔ جب انسان گناہ کا کام چھوڑنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے انعام و اکرام سے بھی نوازتا ہے۔ اگر ہم چوری نہیں کریں گے تو ظاہر اللہ خوش ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ رستے آسان کر دیتا ہے۔ ایک میں آپ کو واقعہ چھوٹا سا سناتا ہوں چور کا۔ ایک بندہ تھا مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، بالکل سچا واقعہ ہے۔ تو اسے اتنی بھوک لگی ہوئی تھی، اس قدر اسے بھوک لگی ہوئی تھی کہ اس نے سوچا اگر میں اتنی چوری کر لوں کہ میں کھانا کھا لوں، میری جان بچ جائے۔ تو وہ اس ارادے سے مسجد سے نکلا، چھت پہ گیا، چھت سے آگے دوسری چھت تھی، کسی کا گھر، 2-3 ایسے، ایک گھر میں اتر گیا، وہاں پر دیکھا اس نے ہانڈی پک رہی ہے اور گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اسے بہت شدید بھوک لگی ہوئی تھی بچوں۔ اس نے وہ ہانڈی اٹھائی ہے تو بینگن پک رہے تھے، اس نے چھری وہاں سے لی، اس کو تھوڑا سا کاٹا کھانے کے لیے، پھر دل میں خیال آیا ہے تو چوری، تو اس نے سوچا میں نہیں کھاتا۔ اس بیچارے نے اسی طرح وہ کٹا ہوا بینگن بیچ میں رکھ دیا، وہ ہنڈیا کو اوپر سے بند کیا اور واپس مسجد میں آ گیا، پھر بھوکا پیاسا بیٹھا ہوا ہے لیکن چوری نہیں کی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے انعام دیتا ہے بندے کو۔ تھوڑی دیر بعد ہی مسجد میں جیسے نماز کا ٹائم ہوتا ہے، کوئی درس کا ٹائم تھا، تو جو شیخ صاحب تھے انہوں نے درس وغیرہ دیا یا نماز پڑھائی، اس کے بعد ایک مرد اور عورت آئے مسجد میں۔ وہ مرد جا کے شیخ صاحب کو کہتا ہے، امام صاحب کو کہتا ہے کہ یہ عورت ہے، اکیلی ہے، تو اس کی شادی کرنی ہے، تو آپ اس کی شادی کروا دیں۔ وہ امام صاحب نے اس بندے کو دیکھا، چور کو، اس کو بولا ادھر آؤ بات سنو۔ اس کے پاس گیا، کہتا ہے شادی کرو گے اس سے؟ وہ کہتا ہے میرے پاس تو گھر نہیں ہے، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، تو میں اس کو کہاں لے کے جاؤں گا؟ تو بولا مکان کی فکر نہ کرو، مکان اس کا ہے، تم اس کے ساتھ ہی رہنا۔
اس نے بولا چلو ٹھیک ہے۔ تو بچوں دیکھو اس سے شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد وہ عورت لے کے اس کو اسی گھر میں آئی جس گھر میں وہ چوری کے لیے اترا تھا۔ اس عورت نے وہ جب سالن نکالنے کے لیے دیکھا تو کہتی ہے پتہ نہیں کون اللہ کا بندہ آیا تھا، بینگن کاٹا بھی ہے کھایا بھی نہیں۔ تو اس چور نے پھر واقعہ اپنا سنایا کہ تھوڑی دیر پہلے میں ہی آیا تھا، لیکن میں اللہ سے ڈر کے جو ہے پھر چلا گیا تھا، میں نے نہیں کھایا، چوری نہیں کی۔ کہتی ہے پھر اللہ نے تمہیں انعام دیا ہے، بینگن بھی دے دیے، بینگن پکانے والی بھی دے دی ہے، ٹھیک ہے، گھر بھی دے دیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان خلوص دل کے ساتھ گناہ چھوڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے انعام و اکرام سے بھی نوازتا ہے۔ تو میں تمام بچوں سے گزارش کروں گا، دیکھیں آپ اپنی اچھی عادت اپنائیں، آپ نے کبھی بھی چوری نہیں کرنی۔ پینسل ہو، ایک کاپی کا ورقہ بھی لینا ہے تو اپنے جو آپ کا کلاس فیلو ہے اس سے پوچھ کے لیں۔ ایسا نہیں یہ نہ سمجھیں کہ خیر یہ میں پوچھے بغیر سب کچھ استعمال کروں۔ جب آپ کی یہ عادت بن جائے گی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ کیئرفل ہو جائیں گے، انشاءاللہ پھر آپ ایک اچھے انسان بنیں گے، آپ کی عادتیں اچھی ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرے گا اور آپ اچھے ماں باپ کے بچے کہلائیں گے۔ تو بچوں یہ وعدہ کرتے ہیں کوئی بچہ آج کے بعد، میں کسی کا نام تو نہیں لے رہا، کوئی بچہ اپنے دل سے وعدہ کریں گے آج کے بعد چوری نہیں کریں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ ہاتھ کھڑا کریں جو بچے یہ بولتے ہیں کہ ہم چوری نہیں کریں گے، اور جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو اپنے ساتھی کو بول لیں گے لیکن چوری نہیں کریں گے۔ شاباش۔ اور بچوں یہ تو تھا آج کا ہمارا چوری کے بارے میں آپ کو کچھ نصیحت کرنی تھی۔ اور ایک جو حصہ ہے اس میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ان تمام یہ ٹیچرز کے لیے بھی اور یہ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جو لوگ اپنی اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ مایوس نہ ہوں، وہ اپنے دلوں کو ٹھنڈا رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے قرار دلوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو دعا کو توجہ سے مانگا کریں۔ اس حوالے سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح بندے کو نوازتا ہے، غور کریں ذرا۔ تمام لوگ جو دعائیں مانگ رہے ہیں یقین سے مانگتے رہیں۔ کہ ایک دفعہ ایک جج، یہ شام کے علاقے کا واقعہ، اس کو کسی نے انوائٹ کیا ہمارے گھر میں، انویٹیشن ہے، کوئی فنکشن تھا، تو ظاہر وہ غالباً سپریم کورٹ کا تھا یا ہائی کورٹ کا، جو بھی بڑا ایک جج تھا وہ چلا گیا فنکشن میں چیف گیسٹ کے طور پہ، جو چیف گیسٹ مہمان خصوصی ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں وہاں گیا ہوں، شام کا ٹائم تھا، تو کہتا ہے میرا دل پریشان ہے، مضطرب ہے۔ میں نے کہا کہ یار میرا دل ادھر، میں آیا ہوں، میں چیف گیسٹ ہوں، میں نے یہاں سپیچ کرنی ہے، لیکن میرا دل ایسے کر رہا ہے میں ادھر سے نکل جاؤں۔ تو وہ بغیر اجازت کے جا بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اس نے جو مہمان تھا، میزبان تھا، اس کو بلایا، بولا یار مجھے اجازت دے دو۔ اس نے بولا آپ کو بلایا، آپ کے لیے سارا انتظام کیا، آپ نے سپیچ کرنی ہے، آپ ہمارے بڑے قابل احترام مہمان خصوصی ہیں اور آپ اجازت مانگ رہے ہو۔ کہتا ہے میرا دل بے قرار ہے، پلیز ناراض نہ ہو، مجھے اجازت دے، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ اتنی ضد کی جج نے۔ بچوں بات غور سننے والی ہے۔ اس نے کہا بولا کوئی بات نہیں، وہ خفا بھی ہوا، اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اب آپ نہیں رک رہے تو چلے جائیں۔ وہ کہتا ہے میں نا پریشانی میں ایسے ادھر سے نکلا ہوں، یعنی دل کی بے قراری تھی۔ تو آگے میں نے سوچا چلو میں ادھر سے نا ٹرین جو ہے شہر کے اندر جس کو ٹرام بولتے ہیں غالباً، یا بس تھی کوئی جو بھی، تو میں اس میں بیٹھنے لگا ہوں، پھر میرے دل نے کہا نہیں یار اس میں نہیں بیٹھنا۔ کہتا ہے میں پھر پیدل چل پڑا ہوں، رات کے 11 کا ٹائم ہے۔ کہتا ہے میں جاتا جا رہا ہوں، آگے دیکھتا ہوں تو ایک عورت آ رہی ہے۔ دیکھیں اللہ کیسے اپنی نیک بندیوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ کہتا ہے اس عورت نے رو رہی ہے اور بچہ اٹھایا ہوا ہے، تو میں اس کے پاس سے گزرا ہوں، سلام کیا ہے، وہ ڈر گئی ہے۔ میں نے کہا پریشان نہ ہو، بتاؤ کیا بات ہے، رو کیوں رہی ہو، یہ 11 بجے کا ٹائم ہے۔ وہ کہتی ہے میرے شوہر نے مجھے مارا ہے اور مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اور اب میں جا رہی ہوں، ادھر ایک محلہ ہے، ادھر ہمارے کوئی رہتے ہیں، مجھے گھر کا پتہ نہیں ہے، تو میں بس آس پہ جا رہی ہوں کہ ادھر اس کا گھر ڈھونڈ لوں گی۔ تو کہتا ہے تم جاتی کیوں نہیں کسی کورٹ میں، اس کے ظلم کے خلاف شکایت کرو۔ کہتی ہے میں ان پڑھ عورت ہوں، میں کیسے جاؤں یہ عدالتوں کے چکر۔ وہ جج کہتا ہے اب مجھے سمجھ آئی میرا دل بے قرار کیوں تھا، میرا وہاں دل نہیں لگ رہا تھا فنکشن میں ٹرام میں نہیں بیٹھا۔ میں نے اس کو بولا میں جج ہوں، یہ میرا کارڈ ہے، صبح تم نے پہنچنا ہے، تمہاری بات سنوں گا۔ دیکھیں اس بے قرار عورت کے دل سے نکلی دعا، اللہ نے جج کو لا کے رستے میں کھڑا کر دیا۔ یعنی اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے میسج ہے جو ابھی دعائیں کر رہے ہیں، تو وہ پریشان نہ ہوں، اللہ سے یقین سے مانگتے رہیں۔ قسم سے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے، آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ اور ہر دفعہ انشاءاللہ جو چھوٹی سی ایک بات اور ہم ایڈ کریں گے کہ اچھی عادتیں اپنائیں۔ تمام بچے یاد رکھیں کہ اچھی عادتیں ہم نے اپنانی ہیں، یہ ہماری گفتگو کا تیسرا حصہ اور آخری ہے۔
بالکل یہ کوشش ہوتی ہے کہ مؤثر سی بات ہو تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، کیونکہ جب انسان اچھی عادتیں اپناتا ہے اور ان پر جم جاتا ہے، بات غور سے سنیں، جب آپ اچھی عادتیں اپنائیں گی، اس پہ جم جائیں گی اور روزانہ وہ کام کریں گی، اللہ کی قسم ایک دن آنا ہے آپ کی زندگی کا، جب آپ کی زندگی کا وہ دن آخری ہوگا اور پھر آپ اس دن بھی تو وہی کام کریں گی۔ مثلا ایک بندہ صبح سویرے اٹھتا ہے، اس کی عادت ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اس کی عادت ہے کہ وہ جب سونے لگتا ہے کہتا ہے کیا پتہ میں مر نہ جاؤں، آج آخری دن ہو، وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھا ہے۔ اب اس کی زندگی کے 60 سال گزر گئے ہیں، اب جس دن اس نے فوت ہونا ہے اس دن وہ اٹھا ہے، اس نے نماز پڑھی، اس نے تلاوت کی، اس نے باقی کام کیے، رزق حلال کمایا، کسی کی ہیلپ کی، وہ اپنے انہی کاموں میں مشغول ہے کہ موت کا فرشتہ اس کے پاس آ جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو بری عادتوں میں ملوث تھے اور جب موت آئی ہے تو انہی میں ملوث پائے گئے۔ سچا واقعہ ہے، ایک عورت کا شوہر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، وہ نصیحت کر رہی ہے، قریب الموت ہے، نصیحت کرتی ہے کہ کلمہ پڑھ لو، وہ کہتا ہے ریڈر ڈائجسٹ دو مجھے، جس طرح خواتین ڈائجسٹ ہے، شوا ہے وہ تو ڈاکٹر نے پوچھا فوت ہو گیا، اس نے پوچھا کیا بات ہے، یہ کہتی ہے جی یہ ساری زندگی ریڈر ڈائجسٹ ہی پڑھتا رہا ہے، اس کا شوق ہی ریڈر ڈائجسٹ تھا، میں کلمہ کہتی ہوں، کہتا مجھے ڈائجسٹ دے۔ آپ دیکھیں آج ہم گانے سنتے رہیں گے، ڈرامے دیکھتے رہیں گے، اللہ کی قسم کہیں ایسا نہ ہو موت کا دن ہے کہ قسط ویکھ لاں اینڈ ویکھ لواں، آپ یہ کہیں ہمارا حال نہ ہو جائے ادھر موت کا فرشتہ بھی آ جائے۔ اسی طرح ایک حافظ قرآن کی بیوی کو گردن توڑ بخار تھا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، تو اس کا وہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تو شام کے ٹائم نرس نے فون کیا ڈاکٹر کو، فٹافٹ آئیں، وہ آیا، کہتا کیا وہ، کہتی ہے بس کلمہ پڑھا فوت ہو گئی ہے، کلمہ پڑھا فوت ہو گئی ہے۔ اپنی زندگی میں وہ نماز روزے کی بڑی پابند تھی اور اینڈ بھی اس کا اسی طرح ہوا۔ اور ایک اور یعنی یہ عبرت کے لیے واقعہ ہے، ایک بندہ اسپتال میں ایڈمٹ تھا، ڈاکٹر نے بولا اس کو انجیکشن لگاؤ، نرس کو، اس نے انجیکشن لگایا، اس نے بہت گندی گالی دی، نرس نے بولا میں اس کو دوبارہ انجیکشن نہیں لگاؤں گی، ڈاکٹر نے بولا چلو میں لگا دیتا ہوں، جب ڈاکٹر نے لگایا تو ڈاکٹر کو بھی اس نے بڑی گندی گالی دی، اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ پتہ چلا تحقیق کرنے پر یہ زندگی میں گالیاں دیا کرتا تھا بہت، اور موت کے ٹائم بھی منہ پہ وہی باتیں آئی ہیں۔ یہ نہ سوچیں، قسم سے آپ دل سے اللہ کی رضا کے لیے بچو، نیک کام کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ جانتا ہے لوگوں کو نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، انشاءاللہ اللہ ایسا زبردست ہے، وہ اپنے بندے کو پھر موت کے ٹائم بھی اللہ تعالیٰ وہی چیزیں اس کے آگے کر دیتا ہے، وہ وہی چیزیں کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں اچھی عادتوں کا، تو آج کی جو پہلی اچھی عادت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تمام ٹیچرز کو، سٹوڈنٹس کو، پہلی اچھی عادت جو ہم اپنائیں گے انشاءاللہ، اور اگلی دفعہ میں پوچھوں گا، وہ ہے قرآن پڑھنا۔ ہم یہ اپنے دل سے وعدہ کریں، ہم نے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، چاہے آدھا صفحہ کریں، اور بڑے آرام سے توجہ سے کرنی ہے۔ جس کے پاس ترجمے والا قرآن نہیں ہے وہ ترجمے والا قرآن پاک لائے، تاکہ اسے پتہ چلے اس کے خالق نے اس سے کیا کہا ہے۔ آدھا صفحہ پڑھے، ایک صفحہ روزانہ، صبح سویرے اٹھنا ہے نا، نماز پڑھیں، آپ نے کہنا کہ میں نے اب ساری زندگی جب تک میں زندہ ہوں میں نے یہ قرآن پڑھنا ہے۔ اور قرآن کچھ لوگ سمجھتے ہیں فٹافٹ ایک سپارہ پڑھ لیے، 2 پڑھ لیے، پتہ کچھ بھی نہیں ہے، فٹافٹ آیتیں پڑھ رہی ہیں، کدھر لمبا کرنا، کدھر چھوٹا کرنا، کدھر گنا کرنا، کوئی پتہ نہیں، نہ سیکھا ہے۔ یہ بہت بڑی بدبختی ہے کہ ہم ویسے دیکھیں کوئی بھی کویسچن کرتے ہیں، میتھ کا سوال کر رہے ہیں، انگلش پڑھ رہے ہیں، دوسرے سبجیکٹ، کتنا سوال کو ہیڈنگ دیتے ہیں، اس کو حاشیے لگاتے ہیں کہ میرا پرچہ جو ہے سنور جائے، تو کیا قرآن پاک کو نہیں سنوارنا؟ کیا اس کو سنوار کے نہیں پڑھنا؟ تو تمام بچوں سے میری گزارش ہے، جو پہلی اچھی عادت میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ قرآن پڑھنا ہے، اور روزانہ کوئی بچہ اپنے دل سے وعدہ کر لے کہ میں نے روزانہ قرآن پڑھنا ہے۔ تمام ٹیچرز میرے سمیت یہ دل سے وعدہ کریں، جس کے پاس جتنا ٹائم ہے۔ ایک بزرگ خاتون تھیں، قرآن کے حوالے سے سبق آموز واقعہ ہے، تو اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، بالکل سچا، اتنی بے قرار ہوئی، ان پڑھ تھی، یعنی وہ اتنا پڑھنا نہیں جانتی تھی، تو لیکن قرآن کو وہ پڑھ لیتی تھی۔ جب اس کی بینائی چلی گئی، اس نے اپنے بچوں کو بولا میرا علاج کرواؤ، علاج کے لیے کراچی گئی، جدھر ہر جگہ اس کا کچھ بھی نہیں ہوا، وہ اتنی بے قرار، میں قرآن کیسے پڑھوں گی، اس قدر بے قراری کہ جب ایک وقت آیا، 7-8 سال گزر گئے، ایک دن اس نے قرآن منگایا، اس نے کہا کہ کتنی لائنیں ہیں، یعنی اس کی 13 لائنیں تھیں، کسی قرآن کی 16 لائنیں ہیں، اس نے ہر لائن پہ انگلی رکھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
بسم اللہ پورا صفحہ ہو جانا نا 13 دفعہ پڑھ کے پھر اگلا صفحہ، اس طرح کر کے اس نے پورا قرآن پڑھا کہ مجھے اگر نہیں اب آتا پڑھنا، میری آنکھیں نہیں ہیں تو میں بسم اللہ ہی پڑھ لوں۔ اب دیکھیں دعائیں مانگتی رہی ہے اللہ سے، ایک دن خواب دیکھا، سچا واقعہ سنا رہا ہوں کہ اس کو بولا گیا جاؤ تمہاری بینائی واپس کر دی گئی ہے۔ قرآن سے محبت، صبح اٹھی ہے تو اس نے دیکھا کہ اس کو گھر نظر آ رہا ہے، سب لوگ، بڑی خوش ہوئی، یا پہلے تو یقین نہیں آیا، پھر جا کے قرآن کھولا، پھر اس نے جی بھر کے تلاوتیں کی اور 5 سپارے 5 قرآن جو ہے وہ جتنی جلدی ہو سکا اس نے پڑھے، گھر والے بڑے خوش۔ تو بچوں قرآن کی جو محبت ہے یہ اپنے دل میں اس کو جگا دیں۔ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ کسی کا سفارشی کوئی شہید ہوگا، کوئی صالح ہوگا، کوئی ولی ہوگا، کوئی نبی ہوگا۔ اللہ کے بندوں، کسی کا سفارشی قرآن خود ہوگا۔ آپ اندازہ کریں جس کی سفارش قرآن کرنے آ جائے اللہ کا کلام تو اس کی بخشش یقینی ہے، اس کا جنت میں جانا یقینی ہے۔ تو میں اپنی گفتگو کا اختتام انہی الفاظ کے ساتھ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق دے، صاف ستھرا رہنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ چوری سے بچنے کی توفیق دے، اور جو اچھی عادت بتائی آپ کو کہ ہم نے روزانہ قرآن پاک پڑھنا ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے نا بچوں؟ ٹھیک ہے بچوں، تو آپ نے توجہ سے روزانہ قرآن پاک پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔